جب بات ان پر ثابت ہو جائے گی تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے بات کرے گا۔ زمین سے جانور نکالنے سے اشارہ اس طرف ہے کہ جس طرح عام جانور پیدا ہوتے ہیں ماں کے پیٹ سے، نسلی طور پر پیدا ہوتے ہیں، یہ جانور اس طرح پیدا نہیں ہوگا، وہ زمین سے اچانک نکلے گا۔ اسی طرح جس طرح حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پہاڑ سے قدرتی طور پر نکلی تھی، کسی اونٹنی کی پیٹ سے پیدا نہیں ہوئی تھی، پہاڑ کے اندر سے نکلی تھی، اسی طرح یہ جانور زمین سے نکلے گا۔ اور پھر یہ کہ جانور بات نہیں کرتے ہیں، یہ جانور لوگوں سے بات کرے گا، اور حدیث میں وضاحت یہ آئی کہ یہ جانور جو نکلے گا قدرت کی نشانی کے طور پر، قیامت کی نشانی کے طور پر، یہ ایمان والوں کی آنکھوں کے درمیان اس کے ایمان والا ہونے کی نشانی لگا دے گا، اور کافروں کے دونوں آنکھوں کے درمیان ان کے کفر کی علامت کرا دے گا، جسے پہچان لیا جائے گا کہ یہ ایمان والا ہے، یہ کافر ہے۔ اور پھر جو تفسیر کی کتابیں ہیں ان میں اس جانور کی عجیب و غریب شکل، ہیئت، سب چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، جو پہلی آسمانی کتابوں سے یہ باتیں لی گئی ہے، جو معتبر نہیں، صحیح نہیں ہے، لیکن عجیب و غریب باتیں ہیں۔ جب ان کو بیان کیا جاتا ہے لوگ بڑی دلچسپی سے سنتے ہیں، لیکن وہ باتیں معتبر نہیں ہیں۔ صحابہ نے پوچھا من این تخرج هذه الدابہ، یہ جانور کہاں سے نکلے گا؟ حضور نے فرمایا کہ من اعظم البلاد حرمتا علی اللہ، اللہ کی نگاہ میں جو سب سے زیادہ حرمت اور عظمت والا شہر ہے وہاں سے نکلے گا، یعنی مکہ سے نکلے گا۔ پھر تفسیروں میں لکھا کہ صفا پہاڑی کے اندر سے نکلے گا، یا مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان کی جو جگہ وہاں سے نکلے گا، یہ باتیں لکھی گئی ہے، لیکن نکلنا ضروری ہے، بس ہمیں اتنا ایمان و یقین رکھنا ہے۔ اور یہ قیامت کی نشانی ہے، جب یہ نشانی ظاہر ہو جائے گی پھر کسی کافر کا ایمان لانا معتبر نہیں ہوگا، اور کسی ایمان والے کا توبہ کرنا یہ معتبر نہیں ہوگا۔ جو گنہگار ہے ایمان والا اس نشانی کو دیکھ کر توبہ کرے گا تو قبول نہیں ہوگی۔ لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، اللہ نے فرمایا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم قیامت کا ذکر کر رہے تھے، قیامت کی نشانیوں کے اور قیامت کے سلسلے میں آپس میں باتیں کر رہے تھے، اچانک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے ہمارے پاس آئے اور آ کر کھڑے ہو گئے۔ پوچھا کیا کر رہے تھے؟ ہم نے کہا کننا نتذاکر الساعہ، ہم قیامت کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ تو حضور نے فرمایا لا تقوم الساعہ حتی تروا 10 آیات، یہ صحیح روایت ہے، صحیح مسلم کی ہے۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 10 نشانیاں تم نہ دیکھ لو۔ نشانیاں تو بہت ساری ہیں قیامت کی، لوگوں کے حالات کے بدلنے کے بارے میں، کہ لوگ ایسے ہو جائیں گے، دوستوں کو قریب رکھیں گے، ماں باپ کو دور کر دیں گے، آدمی بیوی کی بات مانے گا، ماں کی نافرمانی کرے گا، زکوٰۃ کو بوجھ سمجھا جانے لگے گا، یہ سب حالات کے بارے میں بھی ہے، اور آہستہ آہستہ اس طرح کی نشانیاں ظاہر ہوتی رہتی ہے۔ لوگ اس کا مصداق ٹھہراتے ہیں کہ حضور نے اسی طرح بتایا ہے حدیث میں، لیکن یہ جو آیتیں ہیں یہ قطعی ہے، یقینی ہے، اسی طرح نکلے گی جس طرح حضور نے فرمایا کہ 10 نشانیاں جب تک نہیں دیکھو گے تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ سب سے پہلی نشانی حضور نے فرمایا طلوع الشمس من مغربہا، سورج مشرق کے بجائے جہاں سے طلوع ہوتا ہے وہاں کے بجائے جہاں سے غروب ہوتا ہے وہاں سے نکلے گا۔ اور الدخان، پوری دنیا میں خاص قسم کا دھواں پھیل جائے گا، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ تیسری نشانی یہی جس کا ذکر ہے آیات، الدابہ، ایک جانور، خاص قسم کا جانور نکلے گا، جانور ہوتے ہوئے بھی لوگوں سے باتیں کرے گا، بتائے گا کہ لوگ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے تھے، قیامت کو جھٹلاتے تھے، دیکھو اب میں قیامت کی نشانی کے طور پر ظاہر ہو چکا ہوں۔ پھر حضور نے فرمایا یاجوج ماجوج کا نکلنا، چوتھی علامت۔ پانچویں علامت حضرت عیسیٰ کا اترنا۔ چھٹی علامت دجال کا نکلنا۔ پھر
3 واقعات ہوں گے، 3 نشانیاں دھنسنے کے۔ مشرق میں بڑا دھنسے جانے کا، زمین کے دھنسنے کا واقعہ پیش آئے گا، مغرب میں پیش آئے گا اور جزیرۃ العرب میں پیش آئے گا، اور پھر عدن جو یمن کے اندر شہر ہے، عدن کے درمیان سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کے پیچھے پیچھے بھاگے گی، لوگوں کو ہکائے گی۔ جہاں لوگ رات گزاریں گے وہاں وہ ٹھہر جائے گی، صبح ہوگی تو پھر وہ ان کو ہکائے گی۔ یہ علامتیں اللہ کے نبی نے بتائی، ان میں یہ دابہ کا بھی